یہ نا ایک بات کا تسلسل چل رہا ہے، بات کو سمجھانے کے لحاظ سے۔ اوپر حضرت مسیح علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس امت میں کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے انعامات نہ ہوں، کہ کوئی امتی بھی ہو اور امتی ہوتے ہوئے نبی نہ ہو۔ تو اگر کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس فکرے کا کہ کوئی اس سے پہلے آ چکا ہے، اوپر سے اگر آپ تسلسل سے پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ لکھا ہے ایسے یہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس امت میں اگر کوئی انعام پاتا ہے، امتی بھی ہوتا ہے نبی ہوتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم وہ نہیں ٹوٹتی، مطلب مفہوم یہ ہے، وہ رسول پاک کی چادر کے نیچے ہی ہے۔ آپ اوپر سے سارا فکرہ پڑھیں نا ذرا صفحے سے، ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے اس فکرے کا کہ کوئی پہلے کوئی بندہ گزر گیا ہے جو یہ انعام پا چکا ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اب دوبارہ اس کو یعنی پڑھ لیں۔ کسی لو کو جی خطاب نہیں ملا۔ علامہ صاحب سمجھ آ گئی ہے، دیکھ لو کس طرح مسئلہ حل کر دیتا ہے رانا شروع سے آپ صاحب، پڑھیں اس کو اور بات گل کو واضح بات کر کے رکھ دیتی۔ میرے تو بالکل سر واضح تو سمجھ سوئی آ لگ جائے گئی گی۔ رانا صاحب کہنا رانا صاحب نے گل واضح کر دیتی، بدل رانا صاحب واہ کی فرمایا جائے کوئی پیڑ پلے ہی نہیں اس پئی گا۔ وقت کی اپنا کیا کہتے ہیں، دو چیزیں ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں دو چیزیں ہاں ہیں۔ نہیں وہ سنے سن لیں میری بات، سن لیں، دو اگر آپ کو چیزیں ہیں، دلیل میں اگر کمی لگے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی دو مسئلہ نہیں، چیزیں ہیں، ایک دو چیز، چیزیں ایک تو آپ کا اور ہمارا دیکھنے کا نقطہ نظر الگ ہے، ایک چیز یہ ہے۔ بالکل دوسری ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ اس وقت کی جو گرامر اور جو اس الفاظ مستعمل تھے جو اس لحاظ سے بات کی جاتی تھی، ہمیں اس چیز کو اس طرح دیکھنا ہے۔ ہاں اردو ادب میں ایسی چیزیں رواج میں تھیں، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی، اور بہت سی چیزیں حل ہو جاتی ہیں جب ہم ایک فکرے کو وہاں سے لے کے پکڑ کے اس پہ کرتے ہیں، مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ اب تھوڑا سا میں پہلے بھی کہتا ہوں، ایک صفحہ پہلے پڑھ لیا کریں، بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب۔ کیا اتنی سی بات ہے، آپ خالی و ذہن ہو کے، آپ ایک با علم ہیں اپنا نذیر صاحب، میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ اگر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو نبی کا خطاب کس کو ملا؟ جزاک اللہ۔ ٹوٹ بھائی آپ نے 2 دفعہ ریپیٹ کر دیا اب جواب، اب آپ نے کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے؟ اچھا مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ السلام میں آپ علیکم سے ریکویسٹ ورحمۃ کروں گا، اللہ وبرکاتہ۔ 2 دفعہ نبی کا جواب کر خطاب دیا کس کو ملا پھر رانا السلام صاحب؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری میرزا دفعہ صاحب آپ نے نے سنی بات صاحب خیر میں کیسی اوپر سے طبیعت پڑھتا ہے؟ الحمدللہ ان کو سپیکر بولتے صاحب نے رہنے منع دیں۔ کر دیا ہے، میں نے جواب دے دیا، بس یہی جواب ہے۔ ہاں بس اس کے یعنی بعد جو آپ کس کو ملا نبی کا خطاب، یہ کسی جواب کو نہیں نہیں دیا۔ ملا، باقی اس سے پہلے کسی کو نہیں ان ملا۔ کو جو بھی یہ وہ کہتے تو تھے کہہ رہے ہیں کہنے بعض کو ملا۔ لیاؤ جی تسی میں نے 100 یورو ہی دے دو اپنا، 100 پاؤنڈ دے دو اپنا، عمر بھائی نہیں 100 میں پاؤنڈ دے دو۔ 300 300 یورو نے 3 بندے پیش کر دو، میں 300 یورو واپس کرنا۔ میں نے 100 ہی دے دو، میں ایک تے پیش کرتا نا، مرزا صاحب خود نے ایک تے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھ سے پہلے۔ یہ پہلے والی بات ہی نہیں ہے نا، سمجھنے میں غلطی آپ کو ہوئی ہے، میں یہی تو کہہ رہا سن لو ہوں۔ ایک یہ منٹ مرزا سن اس صاحب لو، نے عبارت جھوٹ کا لکھا مطلب ہی ایک پہلے منٹ نہیں سن ہے۔ لو، ایک منٹ سن مرزا لو۔ پہلے صاحب لکھا ہوا ہے۔ چکر بازیاں کر کے گئے۔ رانا اچھا صاحب، اوپر سے لکھیں، ایسی رانا صاحب میں اوپر تو پڑھن لگا، سننا ذرا۔ بدتمیزی نہ کریں 2 اپنا خرابیاں چوہان صاحب، سن یہ لو، کام نہ کریں ایک منٹ پلیز۔ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں۔ چوہان اگر صاحب آپ ایک منٹ، بدتمیزی کریں گے نہیں وہ کہہ رہے جو لکھ کے گئے۔ چوہان تو صاحب پھر ایک ہم منٹ لے رک لیں۔ جو، چپ سن لو سن لو۔ 2 خرابیاں دا ذکر کر کے مرزا صاحب فرماندے نے، پس ان دونوں خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مکالمہ مخاطبہ کاملہ تامہ مطہرہ مقدسہ کا شرف ایسے بعض افراد کو عطا کیا، ایسے بعض افراد کو عطا کیا جو فنا فی رسول کی حالت تک اتم درجہ تک پہنچ گئے اور کوئی حجاب درمیان میں نہ رہا۔ امتی ہونے کا مفہوم اور پیروی کے معنی اتم اور اکمل درجے پر ان میں پائے گئے، ایسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا بلکہ ان کے محویت کے آئینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منعکس ہو گیا، اور دوسری طرف اتم اور اکمل طور پر یہ جڑا میں علامہ صاحب جڑا تسی اتم پڑھتے ہو، یہ میرا خیال ہے انہوں اتم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اتم جڑا ہے وہ اتم جڑا ہے کیونکہ ساڈا لفظ آمدا ہے عربی تو، اتم جڑا ہے وہ آمدا ہے ہندی تو۔ آ جڑا تسی قرآن چ کہندے ہو تمام تو علیکم، ہاں یہ اتوں آیا لفظ، یہ اتم ہے۔ اچھا اسی تو ہندی والے لفظ، بہرحال چلو اتم، دوسری طرف اتم اور اکمل طور ہندو جو ہوئے، ہاں میں نے کہا ہندو جو ہوئے تھے اسی طرح لفظ بولتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ علیحدہ وہ اتنے آ نہیں سکتا جی۔ اتنے پھر اے اتم دا معنی کی ہے جڑا پورا مکمل، ہاں جی مکمل طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کی اتمم تو اتباع علیکم ہے۔ ہاں جی، نے دوسری طرف وہ اتم مراد۔ اور اکمل طور پر مکالمہ مخاطبہ الہیہ نبیوں کی طرح ان کو نصیب ہوا۔
ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਅਫਰਾਦ ਐਸੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਤਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। नहीं ਇਹ ਦੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤਮ ਔਰ ਅਕਮਲ। अकमल और अतम कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि कसरत से हुआ इल्हाम। ये थोड़ी सी कसरत से जो इल्हाम है और गैब का जो इल्म है वो है नबी और रसूल, ठीक है। लेकिन उनको जो इल्हाम हुआ वो अकमल और अतम था, इस तरह के इल्हाम हुए हैं। बिल्कुल ये इल्हाम की बात हो रही है। बिल्कुल है, यही बात। अच्छा हुसैनी साहब, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ 3 ਲੈਣਾ चाहिए ना, फना फिर रसूल की हालत तक अतम दर्जे तक पहुंच गए हैं। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ आगे बढ़ जाए, मतलब कि ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਕੀਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਮਮ ਤੋਂ ਔਰ ਅਕਮਲ ਤੋਂ ਲਈ। ਅਕਮਲ ਔਰ ਅਤਮ ਦੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਕਮਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਾ ਰਿਹਾ, बल्कि महवियत के आईने में आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुनक्स हो गया। तो फिर पस इस तरह पर बाज़ अफराद ने बावजूद उम्मती होने के नबी होने का खिताब पाया। ऐसे पूरी एक कैफियत बयान पे कर देने कि ऐसी कैफियत लोगों के उत्ते तारी हुई है और वो महवियत और अतम दर्जे ते अकमल दर्जे ते पहुँच गए ने। ਤੇ ਮਹਿਵੀਅਤ ਦੇ ਆਇਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਕਸ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਦੋ ਖਿਤਾਬ, ਹਾਂ ਔਰ ਖਿਤਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अगर वो तुसी 3 अफराद दस दो तो मेरा मसला हल हो जो मेरा जान का टाइम ऊपर पे जाता 10 किसी को भी अल्लाह ताला ने नबी और रसूल के नहीं पुकारा हैं। खत्म होगी बात। क्या ये जवाब बिल्कुल ठीक है ट्रुथ सीकर साहब का। क्या कहने ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। एक तो किसी को भी अल्लाह ताला ने जितने भी जो बुजुर्गान थे वो नबी और रसूल कह के नहीं पुकारा। जिसको नबी और रसूल बनाता है अल्लाह ताला और उसको नबी और रसूल कहता है, पुकारता है, और वो सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पुकारा है। बाकी जो मजमून है वो फ़र्क मजमून है जिसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। फिर अगर मिर्ज़ा साहब तो इलावा कोई नहीं तो फिर मिर्ज़ा साहब ने बाज़ अफराद का जिक्र करके तो गलत बयानी की है। की कहांगे अरे मुताबिक तो गलत नहीं है। इसको आप दौरा पढ़ना है, सामने नज़ीर को दौरा पढ़ना है, इससे शुरू हो जाना है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ, ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ते इस्तारा कुछ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇਸਤਾਰਾ। हाँ जी, मेरा मशवरा है कि ट्रुथ सीकर साहब ਨੂੰ ਵੀ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने वो वाकई डॉक्टर अल्लामा इकबाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਅਸਲ PhD MBBS ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ MBBS ਨਹੀਂ ਹੈ ਅल्लामा इकबाल ਨਹੀਂ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਅल्लामा इकबाल है वो वाकई डॉक्टर है। अच्छा वैसे मेरे किसे अकाबर दी ए तहरीर अगर हुंदी ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ आमिर नज़ीर हाशियाराई से बाज आ जाओ और ये इन हरकतों से बाज आ जाओ कि तुम इस तरह की अल्फाज बोलना शुरू कर दो और गलत वो की तमीज़ से बात करो। यहाँ पे बैठ के किसी के बुजुर्ग का नाम ले रहे हो, किसी के काबिर का नाम ले रहे हो, तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है, आ जाते हो डिस्कशन करने।
ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਜਾ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੇ کوئی لفظ برا نہیں بولیا، کوئی قسم برا نہیں کیا. غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ اس طرح کے الفاظ کہنا اگر آپ کو غلط بیانی لگتی ہے تو آپ غلط اٹھا کے آپ غلط پرسیکر بیانی کی کیا دم پہ ٹھیک پاؤں آ ہے. گیا، اب اس یہ کو تو کوئی نہیں ٹھیک- بچا سکتا. یہ اگر تو ٹھیک ہے. بعض افراد کا میں پوچھ بیٹھا دائرے میں رہتے ہوئے کرو، عزت کے رہتے میں اگر تم اس قابل نہیں ہو تو کیوں آ جاتے ہو منہ کھانے؟ یہ جو انداز ہے آپ کا، یہ اچھا نہیں ہے قطن. ماشاءاللہ انداز ہے. اس نے سوال کرنا ہے، ریسپیکٹفلی سوال ہاں۔ کرے، یہ کہنا کہ وہ غلط بیانی کر اگر رہے آپ ہیں، کو وہ سوال نہیں پسند آیا، ٹروتھ سیکر تم کہہ رہے ہو کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تم کہتے کسی کو ملا ہی نہیں. اس نے ہمارے کابر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، پھر وہ یہ کر رہے ہیں، اچھا اس وہ طرح کہہ کے رہے ہیں بعض تو افراد یہ ہیں، بات آپ تم نے کہہ رہے ہیں کہی کہ ہے پتہ تو نہیں سیکھا ہے الفاظوں سے بعض کہ بات مرزا صاحب یہاں غلط بیانی کر رہے ہیں، کسی کو ملے نہیں خطاب، تم کہہ رہے ہو یہ بات. تو اکابر کے بیچتے تھے یہ تم کر کون رہے سی ہو. یہ کون سی تمیز ہے کہ منہ اٹھا کر آتے ہو؟ یہ تو بات کرنے کا انداز ہی نہیں ہے. وہ بندہ ہے جس نے ساری رات گالیاں دی ہیں ہمارے کابر کو. نہیں پھر وہی پھر چلے گئے پھر پچھلے ہو گیا. ہفتے پہ نا بھائی تمیز سے بات کرے نا، ادھر پچھلے ادھر بیٹھ کے رمضان تمیز سے سے چلے بات گئے کرے. تو نہ، یہ بدتمیزی تو نہیں تم کر رہے ہو ہوتا. ٹروتھ سیکر، تو ہاں، بدتمیزی یہ کر رہے آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں، آپ کی بار بار آپ کی زبان ایسے الفاظ نکل رہے ہیں اگر جو یہ سوال مجلس کے ریسپیکٹفلی اندر کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر بدتمیزی سے کرے گا تو پھر میں آگے سے اس کو بدماشانہ یہ انداز ہے باتیں تمہارا. آپ کر اس رہے کا ہیں، آپ جواب دوسروں کا نام دے رہے ہیں. جس کے جب آپ ہنستے تو آپ ایسے ہی سہارا لیتے. یہ نہیں ہوتا علمی گفتگو، یہ نہیں ہوتی ہے علمی گفتگو. ارے سنیے صاحب، علمی گفتگو یہ ہوتی ہے آپ دوسرے کی بات سارے جواب سنیے، دے دیے پھر آلریڈی. جو آپ کے پاس جواب وہ ہے، ریپیٹ پھر کر رہا ہے، آپ وہ کے پاس کنفیوژن جواب ڈال رہا ہے. ہے، وہ نہیں کنفیوژن ڈال کیوں رہا ہے، کنفیوژن؟ ریپیٹ کر رہا ہے. آپ اس کو کیا سارے اتنے جواب دے کمزور دیے، ہیں وہ یا نیا سوال نہیں لے کے آ رہا. ارے بھائی، صرف اور صرف گستاخی ارے کرنا چاہتا ہے. لیکن تم نے مرزا صاحب کو حسینی جھوٹا کہا ہے. صاحب، تم کہہ رہے ہو کسی کو خطاب نہیں ملا، مرزا صاحب نے جھوٹ لکھا ہے، تو تم اکابرین کی گستاخی کر رہے ہو. بعض افراد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرد نہیں ہے. ریکویسٹ کروں گا باقی جو ہمارے ایم ڈی بھائی ہیں کہ اس کو جواب نہ دیں، اس بندے کو اگنور کریں، اسے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ ہیٹ سپیچ دے رہے ہیں نا، یہ نہیں ٹھیک. یہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن آپ ہیٹ سپیچ دے رہے ہیں، یہ نہیں ٹھیک بات. السلام علیکم ثانی بھائی. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. حسینی جی صاحب، میں جی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا جی کہ ہر بسم ایک اللہ. گیسٹ ہوتا ہے، ہر ایک جی جی کا اپنی عزت ہوتی ہے. ہاں، جی بالکل. گفتگو میں اور ڈبیٹ اینڈ ڈائلاگ میں جو جی جس کے نے بات کہی ہے اس کا یا توڑ رکھو، علمی طور پر، منطق کی بے طور پر. شک، بالکل اس میں بالکل صحیح یہ نہیں فرمایا. کرنا. یہ پھر حفیظ لوگ شیخ صحیح صاحب کو فرمایا. لیں، ڈسکریج شاید ہوتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ حل کر دیں. یہ بھی تو مرزا صاحب کے پیروکار ہیں. حفیظ شیخ صاحب، کون ہے؟ حفیظ شیخ صاحب نیچے کوئی میسج کر رہے ہیں، شاید ان کو پتہ لگ گیا اچھا کہ بعض افراد سے ٹھیک مراد. ہے. چلیے میں ڈراپ ہوتا ہوں، آپ کنٹینیو کیجیے. جزاک اللہ. بعض افراد سے مراد وہ کون سے، مطلب کتنے افراد ہیں اور کون سے افراد ہیں، بس یہ سوال ہے. اس میں ہاں ناراض ہونے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ہاں، تین چیزیں اس میں. ایک چیز یہ بھی شامل کر لیں کہ یہ خطاب دینے والا صرف اللہ پاک کی ذات ہے، وہاں سے خطاب آیا یہ نہیں ہے. میں نے تو اس کا جواب دے دیا تھا کہ مرزا صاحب سے پہلے 12 افراد تھے جن کو جی نبی کا مقام ملا، تو انہی کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ مجددین تھے ان سے پہلے. جن کو بہرحال اللہ نے نبی کہہ کے نہیں پکارا، وہ صرف اور صرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بات ٹروتھ سیکر صاحب کی بڑی صحیح ہے. جوان صاحب آپ کے خلاف وہ حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں، جن کو آپ مجدد کہہ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کہہ کے نہیں پکارا. ہاں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. یہ بات ان کی بڑی ریزنیبل ہے. میں اس کی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، نبی کر کے نہیں پکارا، تو ان کو خطاب پھر مقام ان کو دیا کیسے گیا مل نبی گیا؟ کو. خطاب پھر کیسے ٹھیک مل ہے گیا؟ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نام ہوا ہے جس میں نبی اور رسول کہہ کے پکارا ہے. تو یہ بعض افراد کون ہیں جن کو خطاب ملا ہے؟ کس نے بعض افراد ہیں جن کو مسئلہ پتہ کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ نا اس کا مفہوم چھوڑ دیں، یہ ریپیٹ کری جا رہے ہیں. اس کا جواب ایک منٹ ذکر بھائی، ایک منٹ. یہ عام لوگوں نے خطاب دیا ہے، وہ عام لوگ کوئی ایسی بات نہیں ہے. او بھائی، عام لوگ کون سے عام لوگ دے سکتے ہیں کسی کو نبی ہونے کا خطاب؟ سن تو لیں، آپ اس کی نا بات کی روح کو سمجھیں. یہاں مرزا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو پیچھے سے اگر مضمون جو چلا آ رہا ہے نا، مضمون کو دیکھیں. مضمون یہ ہے کہ کیونکہ جو دوسری امت محمدیہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بالکل یہ راہیں بند ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہیں کرے گا. تو یہ مضمون یہ ہے کہ ایسا شخص
جو فنا فر رسول ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جو نبوت تک کا مقام ہے نا وہ بکثرت ہے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی ہے، لیکن بہت سے ایسے افراد امت میں موجود تھے جو فنا فر رسول ہوئے، وہ ایک مقام تک پہنچے، جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا چوہان صاحب نے، ان کو نبی کا خطاب ملا؟ نبی کا خطاب نہیں ملا. مرزا صاحب کہتے ہیں باوجود نہیں اس میں نبی نہیں کہا انہوں نے. مرزا صاحب کا الفاظ پڑھیں باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب عامر پایا. صاحب اگر آپ الفاظ لکیر میں فقیر بنیں گے نا نہیں سمجھ آئے گی بات. بھائی نبی ہونے کا خطاب پانا اس میں لفظوں کی کون سی ہیرپھیر ہے؟ ہمیشہ مرزا صاحب کی تحریر کو انٹر کنیکشن پڑھ کے اس کا مفہوم نکالنا. اگر آپ ایک چیز کو کریں گے میں آپ کو کبھی آپ کی ہیلپ نہیں آؤٹ نہیں. میرا خیال ہے علامہ صاحب میرا ایک مشورہ ہے جی کہ آپ میں نے آپ کے ایک درست آپ کو میں نے مفہوم بتا دیا. نہیں یہ بڑا اچھا انہوں نے بتایا. آپ کو کچھ دن لگیں گے، 2 مہینے. یار دیکھیں اگر تو ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں گلتے کر لین دو یار. علامہ صاحب ایک تو ایسی احمدیاں نہ لڑیے یا انہوں نے سمجھائیے گل نہیں سمجھ. بھائی میں یہی کہہ رہا تھا ان کا مقصد علامہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے صاحب آ رہی ہے. میں ایک تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا جی کہ تسی 2 کتاباں منگوا لو پاکستان تو، ایک 9ویں دی اردو دی تے ایک 10ویں دی اردو دی، تے او لفظاً رانا صاحب نال بیٹھ کے سیکھ لو. او دے وچ ایک تے واحد جمع دا تسی سیکھنا ہے، مؤنث مذکر سیکھنا ہے، اور کیڑے فکرے خبریہ نے اور کیڑے لفظاں دے آسان مطلب کو انشائیہ جملے کیڑے نے تے خبریہ کیڑے نے. ہاں جی ہاں جی. یا یہ سارے تسی جیسے 2 مہینے کر لو گے نا پھر تسی یہ تحریر پڑھو گے تو بالکل مسئلہ نہیں رہنا. ذرائع تفنن آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو پھر بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے حساب سے جو تحریر لکھی گئی ہے وہ ایک تسلسل کی تحریر ہے. یہ وہاں پر ایسے الفاظ استعمال ہونا جیسے کہ کل ہم مستقل حقیقی اور اس کی بات کر رہے تھے نا، ہمیں کیوں سمجھ آ جاتی یہ نہیں سمجھ آتی. میں یہ تو کہہ رہا تاں ہی تہاڈی طرف ریفر کیتا حالانکہ ہمارا علم آپ سے کچھ زیادہ ہے. تسی انہاں دی مدد کرنی ہے. ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 مہینے ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ 2 مہینے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے بھی 1 منٹ بات کرنے دیں ٹوٹ بھائی. علامہ صاحب ایک شرط ہے کہ جس وقت تسی یہ کورس کر کے آؤ تو سب تو پہلا تو مینوں سمجھانی ہے. بات کرنے دینا پلیز. ٹوٹ بھائی جنہوں نے بات کو آپ کے خیال میں جو عام نظیر ہے وہ بات سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہے، اس نے کنفیوژن ڈالنی ہے، اسے سارا کچھ کرنا ہے. بات یہ ہے آپ نے ایک دفعہ جواب دے دیا اور اچھا جواب دے دیا. جب تک وہ بھائی میں نہیں کسی کو کنفیوژن ڈالتا بھائی. تھوڑا سا ڈسیگری کروں گا. ایک منٹ آپ خود کنفیوز ہیں، میں کیوں کنفیوژن ڈالوں گا یار. ہنسی ٹھٹا کرنا ہے. آپ نے جب 1-2 دفعہ جواب دے دیا نا، انہوں نے سمجھنا تو تھوڑی ہے، اس کے بعد دوبارہ جواب دینے کی کوئی ضرورت مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہر مخالف یہ دیکھیں یہ بندہ اس وقت جو تلوے چاٹ رہا ہے کہ میرا کسی اچھے بندے سے مناظرہ کرا دو، کسی احمدی سے کسی اچھے سے میں بات کرتا ہوں. اس وقت یہ نہیں ان کو کوئی لفٹ کراتا. ان کا بیسٹ طریقہ یہی ہے 1 دفعہ ٹھیک ہے جواب صاحب، لیکن بات تو سن اس کے لینا. بعد بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں. میری بات تو سنیں. اس ماحول ایک منٹ آپ مجھے جواب دیں. بلال خاموش ہو جائیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا. صاحب اپنے بلال صاحب خاموش ہو جائیں 1 منٹ بات کر لینے کے بندے کو کہنا کہ یہ میرے انکل ہیں، میرے ابو کے بھائی ہیں، اور یار پھر تو الزام پر الزام شروع یعنی میری جو والدہ ہیں ان کے یہ جیٹ ہے یا وہ جو ہوتا ہے. اچھا بات کر لینے، مجھے اس کو گالیاں دینی، کہنا یہ تلوے چاٹتا ہے. کیا آپ یہ اس کا جواب دے لینا، میں ان کو اپنے حساب سے جواب دے رہا ہوں. مجھے پہلے جواب دے لیں، مجھے جواب دے صاحب آپ تلوے چاٹتے ہیں میرے؟ 1 منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت اپنے ابو کا بھائی بنا یار کر. گل سے کہہ لیں دے بلال خاموش ہو جائے. بلال بھائی 2 منٹ رک دیں یار، میں نہیں جانا ہے لڑائی نہ ہو جائے. ہاں بات صرف اتنی ہے، اگر مروجہ جو اس وقت بحث ہو رہی ہے، اگر اس وقت وہ کوئی توہین میں بات نہیں کر رہے، ایک علم کی بات کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں پوچھ رہے ہیں، تو جتنا ہمارا فرض ہے ہم بتا دیں گے. جس وقت بھی کوئی شرارت کرے گا تب ہم بات کریں گے. اگر کل کسی نے شرارت کی ہے، پرسوں کی، ہمیں پتہ ہے وہ سب کرتے تھے. اس لیے میں نے چوہان صاحب کو کہہ دیا پلیز آپ میوٹ رہیے. نہیں آپ نے بڑا اچھا جواب دیا بھائی، آپ نے بالکل جتنے ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں، آپ نے بالکل صحیح کیا. لیکن اگر ہم پرانا الزام لگائیں گے ہمارا مقدمہ کمزور ہوگا. وہ بندہ دیکھیں، اس بندے نے ریپیٹ کری جانا ہے. مجھے بتائیں وہ جو مفتی مبشر شاہ ہے، کیا آپ اس سے بات کر سکتے ہیں؟
वो यहाँ भी है, मैं उससे बात नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उसके मैं कह रहा हूँ मुकाबले में आमिर नजीर फिर मुफ्ती भी साहब आपकी- कर तो रहे ना बात है। आमिर नजीर ने उसको उठा के तो सारी गालियां निकलवाई वो हैं। नाउज बिल्लाह क्या कहता है हज़रत मसीह के आगे, क्या लफ्ज़ साहब नाउज़ आपकी बिल्लाह सही ठुकाई करते रहे साहब, ऐसा ये आप हाँ। उसी बंदे के काबिल हैं। तो उसके मुकाबले में अगर बिलाल और ये नजीर अहमद की नजीर जुबान जो है वो समझ और नहीं यार आती। एक मिनट, अगर बात कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, नहीं, अगर हम सीखा बात जो कर है, रहे हैं। खुद सीखा है। भाई वो ठीक है, बात इसको करते हैं, हाँ, लेकिन मुफ्ती मैं कह रहा मुबशर हूँ साहब repeat ने करने का अपने फायदा नहीं। जो जूता है ना चलो, जूता, कोई नहीं, वो इसके मुंह पे बिलाल दिया भाई, हुआ है। बिलाल रिपीट भाई, इसलिए बिलाल करनी भाई, पड़ती है कि शायद के बिलाल भाई, तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इसलिए repeat repeat का करते फायदा हैं। नहीं है, मैं ये कह रहा ट्रुथ हूँ। सीकर साहब, रिपीट इसलिए इन्होंने करते हैं, चंद कोई एक बात मखसूस नहीं। नाम रखे हुए हैं, मसलन जंदीक, मुनाफिक, काफर। यार मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैंने जाना है जिंदगी ये काफिर की जो बात ना अच्छा, है। अहमद साहब कल देंगे बोलते जवाब रहते हैं आपको, फिर। मैं दूंगा आपको, कल दे देंगे, कल दे देंगे, कल। जनाब कल दे देंगे, मैं क्या मैं कि ਜਿਹੜੀ आज ही सारे जवाब लेके जा रहे हैं। पता जब नहीं बाकी ਵਿੱਚ एम ਗੱਲ भी नहीं किधर होंगे ना तब जवाब देंगे आपको। चलो ठीक हो गया, हैं कल जी? दो, कल दो, ठीक हो गया। मैं जब बाकी एम भी नहीं हाँ, होंगे ना उस वक्त हमारी मैं तरफ आपको से जवाब जवाब दूंगा। है। क्योंकि ये बड़ा मसला है, क्योंकि अगर एम डी 4-5 बैठे हो ना नहीं तो वहाँ दूजे बात ਨੂੰ करना ਤਰਾ बहुत ਦਿੰਦੇ ਨੇ, मुश्किल होता ਐਸਾ है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ हाँ, ਦਿਓ, वो ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई जी। बात नहीं, कल मैं जवाब ਕਹਿੰਦੇ दूंगा ਨੇ आपको ਪਏ ਕਿ इंशाल्लाह। ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, बड़ा मसला हो जाता है, पहले हम आपस में तय करने लग जाते हैं कितना हाँ, बोलना है, ठीक कहाँ है। बोलना है। तो कल मैं आपको इंशाल्लाह इसमें मैं बात करूंगा, मेरा प्रॉमिस है, आप नोट कर लें, मेरा प्रॉमिस है, मैं इस मसले पे आपसे बात करूंगा, आई प्रॉमिस है। मुंह धो लो मुंह। हसैनी साहब की ब्राड पे कोई मुकालमा नहीं है, बड़े आराम से हम बात करेंगे इल्मी तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे कोई किसी ने तोहीन की, मैं निकल जाऊंगा। ਨਹੀਂ नहीं, नहीं, कोई ਨਹੀਂ ਅਭੀ नहीं। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਇਤ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। यहाँ पर तो लोग देखें, शहजाद यहाँ साहब पर तो लोग हमारे नाम के साथ चले साहब लगा ले, मगर जिनको हम मानते हैं उनको कहें कि वो नौज बिल्ला, वो जो है वो अपनी दाऊद में दज्जाल सच्चे या नहीं थे, कज़ाब, झूठे थे, हाँ। कज़ाब थे, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करें। नहीं, कोई नहीं कहे यहाँ, कोई नहीं कहे किसी ने। कहते हैं, मगर नहीं, यकीन तो इसी ब्राड पे मैंने सुने हुए हैं। इतनी बुरी बातें आमिर नजीर साहब ने की थी कि उफ है। सनी साहब आप सुनते नहीं है, आपने बल्कि सुनाई थी हम सबको। शहजाद साहब सुन लें, हम बात कर रहे हैं इस मजलिस की जो यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ की कल की मजलिस ले लें, 10 दिन पहले की ले लें, 40 दिन पहले की ले लें, यहाँ कोई किसी ने किसी को बुरा लफ्ज नहीं कहा। यहाँ मेंटेन कर रहे हैं इस बात को कि हम अकाबर की और पेशवाओं की और जो बड़े लोग हैं उन सब का हम एहतराम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नहीं। लेकिन इस बात को पिछले साल से जोड़ना, पिछले महीने से जोड़ना और किसी और खाने वाल से जोड़ना, ये नहीं ठीक। साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, सानी साहब का तो ये ख्याल जरूरत है, वो तो बहाल के मजबूरी टूट को भी करने लगा है, तो सवाल उनका respect से करे गुलाम ना, कर रहा हो। सवाल करते हुए बदतमीजी करे, गलत बात और डिसरिस्पेक्टफुली सवाल करे, तो वो भी हम तो